اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ CEO MCN نیوز IT ویب TV پاکستان خادم ملت خاک سر فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے سرپرست عہدیداران و ممبران، تمام ہم خیال سماجی تنظیموں کے سربراہان و دوست و احباب سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری دائرہ میدیہ برادری کے ایک بزنس مین کو، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، انہیں بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے شہید کر دیا گیا۔ تحقیقات جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے۔ ان کی شہادت رنگ لا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو دائرہ میدیہ برادری کے خلاف یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹوں نے جو سازش تیار کی تھی، اس کا ڈرافٹ سین ہونے جا رہا ہے۔ 3 سال سے خاکسار لگا ہوا تھا، تمام اعلیٰ حکام کو، IG DIG تمام اداروں کو مطلع کیا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے، لیکن کہیں اس کا انصاف نہ ملا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ ہماری جد و جہد خون مانگ رہی تھی۔ تو پاکستان کی تاریخ میں ریحان بھائی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہماری برصغیر پاک و ہند کی جو شہیدوں کی داستان ہے، جیسے ہماری 90 سال سے زائد کروڑ عباسی برادری نے مذہب ما کتاب اللہ اتباع صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سید محمد جون پوری کے پیروکاروں کی حیثیت سے ایک نئی تاریخ رقم کی تاریخ اسلام میں۔ اسی طرح آج دائرہ میدیہ برادری کا بھی پہلا شہید ہونے کا اعزاز حاصل کیا، انہیں ہم خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں عیادت اور تعزیت، اگر ہمیں پتہ چل جائے اس کا کتنا اجر ہے تو ہم دوڑے ہوئے چلے جائیں، لیکن افسوس بے اسی کے دور میں بتانے پر بھی لوگ یہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ہمارے سینئر وائس چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین ویلفیئر ونگ، انچارج MCN عوامی کمپلینٹ سیل ملک فیاض اوان بھائی نے آج پھر اس اہم اطلاع پر ضروری جانا، جس طرح وہ میرے بیٹے کی عیادت کرنے پہنچے تھے، وائس شخصیت تھے۔ آج بھی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تھکن کے باوجود وہ گھر نہیں گئے بلدیہ ٹاؤن، بلکہ سیدھا بھولاری ایئر بیس سے، جہاں کہ ابھی ہم نے پمپ لیا ہے فہد پیٹرولیم کے نام سے، جس کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں۔ مجھے بھی وزٹ کا شرف حاصل ہوا اور میری کوشش ہے کہ کچھ عرصہ میں اپنے پمپ پر گزاروں اور اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس پمپ کی کامیابی کے لیے جد و جہد میں حصہ لوں۔ اور انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملا میں جاؤں گا کچھ عرصے کے لیے وہاں پر، تاکہ اپنا حصہ ڈال سکوں، ان کے شانہ بشانہ کام کر سکوں۔ تو وہ سیدھے مجھے فون کیا، میں نے کہا گھر چلے جائیں پہلے، کہہ رہے نہیں یہ بہت ضروری ہے، اب میں پھنسا ہوا تھا، آ نہیں سکتا تھا، اب بندہ آیا میری جگہ تو اب میں نکل رہا ہوں۔ تو اتفاق سے میں ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، جس وقت آئے، کہنے لگے میں تو گھر پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا میں ہوٹل پہ بیٹھا ہوں، آپ یہیں آ جائیں۔ تو بڑی بات ہے کہ جس طرح میرے بیٹے کی عیادت کے لیے آئے تھے، آج ہمارے ریحان بھائی کی تعزیت کے لیے وہ پہنچے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ کہ اسی کو کہتے ہیں، دیکھیں اچھے وقت میں سب ساتھ ہوتے ہیں، اس جنگ میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے۔ یہ جو میں 3 سال سے جنگ لڑ رہا ہوں دہشت گردوں سے مذہبی، اس میں بھی وہ میرے شانہ بشانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی ہمت ہے میری، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ پھر کاشف خان بھائی ہیں 111۔ میری جو جد و جہد ہے میران کی، اس میں اس وقت 3 بندے ہیں مین، ملک فیاض اوان، کاشف خان اور اسلم علی فکری، تینوں مل کے اس ماحول میں، اس دہشت گردی کے دور میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹوں سے نبض آزما ہے۔ اور یہ کامیابی ہماری، بس کیا کریں، ہم تو چاہتے تھے ہماری شہادت ہو جائے، ہمارا خون رنگ لیا ہے، اللہ کو یہ منظور تھا کہ ریحان بھائی کی شہادت پہلے ہو۔ ہم تو ہر وقت تیار ہیں
کہ جو دہشت گرد مارنا چاہے ہمارے گھر پہ آ کے مارے، کہیں بھی مارے، ہم تو سارا دن گھومتے ہیں، ان دہشت گرد تو گارڈ لے کے گھومتے ہیں، ہم اللہ کے توکل پہ گھومتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مارتے۔ لیکن ریحان بھائی کی بے گناہ شہادت نے ان سب کے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں۔ وہ جو دن رات قادیانی قادیانی کے نعرے لگاتے تھے، آج ان سب کو سانپ سونگھ گیا ہے، کیونکہ پھانسی کا بندہ ان کے گلوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، سارے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوگی، اور ایک جو امت نے خبر چلائی ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے چلائی ہے، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مارنے والے ہیں جو اقرار کر لیا کہ بھئی میں نے مارا ہے، اور برادری کا بندہ ہے ہمارا، وہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے لوگ کہ یہی جس کے وہ محسن تھے ریحان بھائی، اسی نے مار دیا۔ تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا المیہ اس دور کا بے حسی کا عالم، کہ اپنے محسنوں کو مار دو یار۔ قصور کیا تھا ان کا؟ اس لیے کہ مخلص آدمی تھے، سب کا ساتھ دیتے تھے، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے تھے، وقت بھی دیتے تھے، کاروبار تک تباہ ہو گیا تھا ان کا، اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دیگر لوگ بھی ملک فیاض احمد صاحب کی تقلید کرتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں بے دردی سے مار دیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ یہی صورتحال جو ہے ہمارے ریحان بھائی کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب تو ہم عیادت بھی یہ دیکھ کے کرتے ہیں کون سی پارٹی سے تعلق ہے، کون سے فرقے سے تعلق ہے، کیسے تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی نے تعزیت کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور پھر ایک واقعہ اور بتا دوں آپ کو، ہمارے محسن ہیں سرپرست میرا کنفیوز فرزندان پاکستان کے، ان سے جب میری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کے بھائی بھابھی شاید 2 کا انتقال ہوا تھا۔ یہ اطلاع میں نے دے دی ساتھیوں کو کہ بھئی چلنا ہے وہاں۔ میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن ساتھیوں نے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں تو آپ جو ہے کہاں پر ہیں۔ اگر وقت ملتا میں ضرور آتا، میرا وعدہ تھا، لیکن صبح خبر پڑی تو پتہ چلا پہنچے ہوئے لوگ۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا جی وہ آپ کے بیٹے کے لیے ہم آ رہے ہیں، وہ آج تک ہی آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے خلاف زہر بھی اگلتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جن کا کام زہر اگلنا ہے وہ زہر اگلتے رہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا یاد کرنے سے، نہ ان کے لواحقین کے جو ہے غم میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے گا، اور ان کا مداوع وہی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں مرحوم کی مغفرت کی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔